أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس طریقے سے زندگی بسر کرے جس کا اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کمائی کریں، روزی کمائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. یہ ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. ہماری زندگی کا اصل مقصد اور اصل گول وہ کچھ اور ہے، اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور بتایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ما ارید منہم من رزق، میں لوگوں سے رزق نہیں چاہتا. وما ارید ان یطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. مجھے کھلائیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کھلائیں، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے رزق کمائے، اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دوسروں سے مراد یعنی اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلائے. یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ ایک دنیا کی ضرورت ہے. اس کو دنیا کی ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اور اصل جو مقصد ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، خبردار بے شک اللہ وہی رزاق ہے، القوہ ذو القوة المتین، بہت قوت والا ہے، بہت مضبوط ہے. یعنی جو تمہاری ضرورت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اس کی ذمہ داری بھی در حقیقت تمہاری نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی اور اپنے دن کے 24 گھنٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے انسان اس کے لیے تگ و دو کرے، تدبیر کرے، لیکن اتنی تدبیر کرے جتنی اس کو ضرورت ہے. اصل محنت اور کوشش انسان کی اللہ کی عبادت کے لیے اور جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے ہونی چاہیے، جس کی اللہ نے ذمہ داری بھی نہیں لی. اللہ نے اس بات کی ذمہ داری نہیں لی کہ ہر بندہ اللہ کی عبادت کرے اور ہر بندہ نیک ہو جائے. یہ اللہ نے ذمہ داری نہیں لی. یہ ذمہ داری ہر انسان کی اپنی ہے، اور اس ذمہ داری کا ہر انسان نے اللہ کو خود جواب دینا ہے. اللہ نے جو ایک ضرورت ہے ہماری دنیا کی، اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے. میرا موضوع اس وقت کچھ اور ہے. تمہید میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. اللہ کی عبادت سے مراد کئی دفعہ اسی منبر پر بات ہو چکی ہے. اس سے مراد صرف مخصوص چند اعمال بجا لانا مسجدوں کے اندر، صرف وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں ہر وہ کام
ہر وہ ہمارا قول، ہمارا فعل آ جاتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اب سوال اہم ترین یہ ہے، وہ کیا اقوال اور کیا افعال ہیں ہمارے انسان کے جو ہمارے رب کو ہم سے راضی کر دیں؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے اقوال ہیں، وہ کون سے افعال ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں حیران و پریشان نہیں چھوڑا، اللہ نے اس چیز کو ہم پر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ اللہ انسان کو یہ بتائیں کہ وہ کیا اعمال اور افعال اور اقوال ہیں جو جن کو بجا لا کر، جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنے رب کو، اپنے خالق حقیقی کو راضی کر سکتا ہے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائیں، اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ نے جو وحی فرمائی کتابوں کے علاوہ، اللہ نے اس وحی کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہم آخری امت ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین کی امت ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ تو اس کتاب سے اور اس سنت سے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کتاب اور سنت کا علم حاصل کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کے حوالے سے غور و فکر کرنے سے، محنت کرنے سے پتہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین کا ہم سے کیا تقاضا ہے، وہ کیا اقوال اور افعال ہیں جو اللہ کو ہم سے راضی کر دیں۔ میرا آج کا موضوع علم اور علم کی اہمیت ہے۔ پہلی وحی جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، غار حرا میں، آپ کو پتہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھنے کی، پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اپنی شان بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے لکھنے کا، پڑھنے کا اور علم کا ذکر کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم ہے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ رب کی پہچان ہے آگے، خلق الانسان من علق۔ اقرأ، پھر دوبارہ پڑھنے کی فضیلت ہے، پڑھنے کا ذکر ہے۔ وربک الاکرم، آپ کا رب بہت عزت والا ہے، اللہ کی شان ہے۔ الذی علم بالقلم، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف تعلیم کو منسوب کیا ہے کہ یہ جو ساری خیر کی باتیں ہیں یہ کون سکھائے گا؟ اللہ رب العالمین۔ اور کس کے ذریعے سکھایا؟ قلم کے ساتھ، قلم کا ذکر بھی آیا، پڑھنے لکھنے کا ذکر بھی آیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، وہ سکھایا انسان کو جو انسان نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی لکھنے، پڑھنے اور علم کی بات کرتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسان میں سب سے افضل لوگ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، وہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے انہیں خود چنا ہے، اور یہ ایک ایسا مرتبہ ہے نبوت کا اور رسالت کا کہ جو اپنے کسب سے، اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاص اللہ رب العالمین کی دین ہے، اللہ رب العالمین کی عطا ہے، جس سے اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں جن کو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس مرتبے سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے اللہ کس کو اپنا رسول بنائے۔ کوئی بندہ اپنی محنت سے، اپنے کسب سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی اپنی محنت، اپنے کسب سے رسول تو نہیں بن سکتا، نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن نبیوں کی وراثت کا حامل ہو سکتا ہے۔
اور یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس سے بڑے مرتبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا وراثت چھوڑی ہے، کتنا مال، کتنی دولت، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنی کوٹھیاں۔ اصل وراثت جس کی اہمیت ہے وہ ہے علم کی وراثت۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ مال کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ کوئی مال چھوڑیں، ان کا زندگی کا مقصد مال کمانا نہیں ہوتا، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، وہ ضرورت ہے، ضرورت کے حد تک اللہ ان کو بھی مال دیتا ہے، ان کی مال کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ انبیاء کی مال کی وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے امت کے لیے، وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طریق الجنہ، جو بندہ ایسے رستے پر چلتا ہے کہ جس میں وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کو جنت کے رستے پر چلا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیوں؟ بڑا خوش ہوتے ہیں فرشتے کہ یہ طالب علم کتنا عظیم کام کر رہا ہے، نبیوں کی وراثت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرشتے خوش ہو کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک عالم ربانی، نبیوں کا وارث، اس کے لیے آسمان کی ہر مخلوق استغفار کرتی ہے۔ اس زمین و آسمان میں کتنی کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات ہیں ہمیں نہیں پتہ، پھر ہر مخلوق کی کتنی اقسام اور کتنے افراد ہیں، کتنے خربوں بلینز ٹریلینز ہمیں نہیں پتہ۔ ہر مخلوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی جو حق ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، تمام مخلوقات شامل ہیں، وہ عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی کے اندر۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک اچھے مسلمان پر، دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے پر جو خود عالم نہ ہو، اس پر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی اہمیت ہے باقی ستاروں پر۔ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، انما ورثوا العلم، انہوں نے تو علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جو اس علم کی وراثت کو حاصل کر لیتا ہے اس کی خوش نصیبی کا تو کیا کہنا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے لمبی، جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ کے ساتھ پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم 15ویں صدی میں، 15ویں صدی ہجری میں موجود ہیں، لیکن آج بھی ہم انبیاء کے وارث بن سکتے ہیں، آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن سکتے ہیں اس علم کو حاصل کر کے۔ علم وہ خزانہ ہے کہ جو باقی رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ باقی سارے خزانے، درہم و دینار، بڑے بڑے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے شعر، رضینا لنا القسمۃ الجباری فینا، اللہ کی جو ہمارے بارے میں تقسیم ہے ہم اس تقسیم پر دل سے راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم کے لیے منتخب فرما لیا، جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا۔ فإن المال يفنى عن قریب،
مال تو جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، والعلم باق لا یزال، علم ہمیشہ باقی رہتا ہے، علم کبھی فانی نہیں ہوتا، علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ فقراء صحابہ کرام میں سے تھے، کماتے نہیں تھے، کمانے کا وقت نہیں تھا ان کے پاس، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چند سال کے لیے ملی ہے، 3-4 سال آخر کے یہ مسلمان ہوئے 7 ہجری میں۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دامن پکڑا کہ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، جب بھی آپ گھر سے باہر ہوتے تو یہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے یہ اور دیگر اصحاب صفہ، دیگر صحابہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ یہ کھڑے کھڑے بھوک کی وجہ سے زمین پر گر جایا کرتے تھے، اتنے غریب تھے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آج کون ہے مسلمانوں میں سے، غیر مسلموں سے، جو ابو ہریرہ کو نہیں جانتا؟ آج کون ہے مسلمانوں میں سے کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ احادیث کو نہیں جانتا اور ان احادیث پر عمل نہیں کرتا، اور ان احادیث کا سارا ثواب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے سردار اور کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، بہت مالدار تھے، بہت اقتدار والے تھے، آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ لیکن دیکھیے علم باقی بھی رہتا ہے، اور اپنے صاحب کو اور عالم کو کیسے محفوظ رکھتا ہے اس کا نام، لوگ عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے ساتھ اس کے سارے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ وہ جاری رہتا ہے فوت ہونے کے بعد بھی، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، او ولد صالح يدعو له، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو علم باقی رہتا ہے، اور اس علم سے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو انسان کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور انسان کا نام وہ روشن رہے گا۔ علم حاصل کرنے سے انسان کا مقام اور مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان حق کی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب انسان حق کی گواہی دینے والا بن جاتا ہے تو پھر انسان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ جو بندہ حق کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن وہ خود تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے ساتھ اللہ کے حکم سے بہت سے لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ انہیں شفاعت نصیب ہوگی ان لوگوں کو جو حق کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ وہ سفارش کریں گے نہ ان کے حق میں سفارش ہو سکے گی۔ کون ہے جو سفارش کا اختیار رکھتا ہے؟ فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہو، علم رکھتا ہو، اور علم رکھنے کے ساتھ جو حق کی گواہی دے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سفارش کریں گے، خود بھی جنت میں جائیں گے اور اللہ کے حکم سے بہت سے سارے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو کون ہے جو حق کی گواہی دیتا ہے؟ حق کی گواہی دینے والوں میں علماء شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی کس نے دی؟ آپ دیکھیے علماء کا مقام اور علماء کی فضیلت، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دیکھیے جب اللہ رب العالمین کسی بات کی گواہی دے دیں تو اللہ رب العالمین سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟
قل اللہ، کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا گواہ ہے، اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے، اس بات کی گواہی اللہ دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں وکفی باللہ شہیدا، اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت کیسے رہ جاتی ہے؟ رہ ہی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ اپنی گواہی کے ساتھ کسی کی گواہی کا ذکر کرے تو اللہ گویا کہ اس کی شان بیان کر رہے ہیں، اس کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی، توحید کی جو سب سے بڑا حق ہے، اس کی گواہی سب سے پہلے اللہ دیتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور پھر اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قائمًا بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے، لا الہ الا ھو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود حق کی گواہی دی، اور اللہ نے اس گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے ان کا تذکرہ خیر کیا ہے، جس سے علماء کا مقام واضح ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اولو الامر، جو لوگ ذمہ دار ہیں، معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، حکم والے، معاملے والے، ان کی بڑی فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اولو الامر، اولو الامر کون لوگ ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولو الامر میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کو حکمران کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولو الامر فضیلت والے لوگ ہیں، اہم لوگ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی بھی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا اور رسول کا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ان کے ساتھ اطیعوا اطیعوا کا لفظ بولا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کا ذکر کیا ہے تو ان کے ساتھ دوبارہ اطیعوا کے لفظ کا تکرار نہیں کیا، اگرچہ مراد وہاں بھی اولو الامر کی اطاعت ہی ہے عطف کے ساتھ۔ کیا ترجمہ ہے سادہ اس کا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں عطف کے ساتھ اطیعوا کا لفظ اولو الامر کے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اطیعوا کا لفظ بولا، پھر رسول کا ذکر آیا تو دوبارہ اطیعوا کا تکرار کیا ہے۔ اگرچہ اللہ یہاں رسول کے ساتھ اطیعوا نہ بھی لگاتے پھر بھی اطاعت مراد ہوتی، رسول کے ساتھ تو اطیعوا کا تکرار کیا ہے، لیکن جب اولو الامر کا ذکر آیا تو مراد یہی ہے کہ ان کی بھی اطاعت کی جائے، لیکن اطیعوا لفظ کا تکرار نہیں آیا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اولو الامر کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن ان کی جو اطاعت ہوگی وہ مشروط ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے تو پھر آگے سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، کیونکہ رسول جب بھی دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، وہ تو وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول کا حکم ہے، رسول نے فرمایا ہے، تو پھر آگے چوں چراں اگر مگر لیکن ویکن کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ حق ہے جو فرمایا، کیونکہ اس زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔
اور پھر اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن یہاں اطیعوا کا تکرار نہیں ہے، تو یہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تحت آئے گی تو کی جائے گی، نہیں آئے گی تو نہیں کی جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ اولو الامر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ اولو الامر کی اہمیت ہے جو اولو الامر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق چلیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری کا پاس رکھیں۔ جو پاس رکھتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے، چاہے وہ حکمران ہوں۔ علماء کرام نے اولو الامر سے مراد حکمران لیے ہیں یا علماء لیے ہیں، دو ہی مراد ہیں اس سے، اور دونوں مرادیں صحیح ہیں، دونوں تفسیریں صحیح ہیں، لیکن مشروط طور پر جو وہ حکمران جو اپنی ذمہ داری پوری کریں اور وہ علماء جو اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ تو بڑا مقام ہے اولو الامر کا، اگر وہ راہ حق پر ہوں، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، تو اس میں حکمران بھی شامل ہیں اور اس میں علماء بھی شامل ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اولو الامر سے حکمران اور علماء مراد ہیں، دونوں کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے بیان شریعت اللہ و دعوت الناس الیہا۔ علماء اس لیے اولو الامر ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے اس کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا منصب ہے۔ یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو وہ مقصد کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں۔ اللہ کی شریعت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ وہی فریضہ ہے جو اپنے دور میں نبی سر انجام دیتے ہیں، اللہ کی شریعت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی کام نبیوں کے بعد علماء کرتے ہیں، اللہ کی شریعت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں نبیوں کے وارث بن کر، اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور حکمران وہ اولو الامر کیسے ہیں؟ وہ اس طرح اولو الامر ہیں کہ وہ اللہ کی اس شریعت کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو اس پر پابند کرتے ہیں۔ حکمرانوں کی اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہیلے کرنے ہیں، کیا بہانے کرنے ہیں، اور ساری حکمرانوں کی توجہ اسی طرف لگ جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے اقتدار کو محفوظ کریں، اپنی کرسی کو محفوظ کریں۔ یہ تو جس طرح علماء سوء ہوتے ہیں، برے حکمران بھی ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقی علماء ہیں اور جو حقیقی صحیح حکمران ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ جب کوئی شخص حکمران بنتا ہے اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں میں سب سے اول درجے میں آ جاتا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو ان 7 لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سب سے پہلے ان لوگوں میں کون ہے؟ الملک العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ تو حکمران کی بہت فضیلت ہے، لیکن تب جب وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اسی طرح علماء کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تب جب وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ورنہ اس دنیا کو اگر تباہ کیا ہے وہ انہی 2 لوگوں نے تباہ کیا ہے، برے حکمرانوں نے اور برے علماء نے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت مشہور عالم دین ہے، تو ان کا ایک مشہور شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو، دنیا کو اگر کسی نے تباہ کیا ہے تو وہ بادشاہوں نے تباہ کیا ہے یا برے حکمرانوں نے تباہ کیا ہے۔ تو جب حکمران اور علماء اپنی فضیلت اور اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر تباہی اور فساد پھیلتا ہے، اور جب یہ اپنی ذمہ داری کو یاد رکھتے ہیں تو دنیا کے اندر خیر و برکت پھیل جاتی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ پھر اللہ کا دین، اگر یہ علماء حکمران اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں تو پھر اللہ کا دین دنیا میں پھیلتا ہے۔ اہل علم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو قیامت تک اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ قیامت تک کوئی نہ کوئی جماعت ایسی رہے گی جو اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہے گی، جو حق پر رہے گی، اور لوگ اس جماعت کی مخالفت کریں گے، اس جماعت کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے،
ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ ان کی مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ آزمائشیں آئیں گی، لیکن قیامت تک ایک جماعت جو ہے وہ باقی رہے گی، جو اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہے گی۔ ان کو ان کے مخالفین نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس معنی میں نقصان پہنچانا کہ وہ انہیں ختم کر دیں، انہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ یہ علماء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی فقاہت دے دیتے ہیں، دین کی گہرائی عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، آپ نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، لا يضرهم من خالفهم، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ یہ پوری حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس حدیث کی ابتدا دین اور دین میں فقاہت سے ہوتی ہے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی گہرائی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، لمبا موضوع ہے اس کو میں نہیں چھیڑتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر اور اس کام پر کاربند رہے گی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ علماء کی جماعت ہے، وہ اللہ کے دین لوگوں کے سامنے پھیلانے والوں کی، علماء حق کی جماعت ہے، اور یہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا کہ مخالفت کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، ان کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں نقصان نہ پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ علماء کی آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی، بہت آزمائش ہوگی۔ نبیوں کی ہوئی، نبیوں کو شہید تک کیا گیا، علماء کی بھی ہوگی، لیکن علماء کو ختم نہیں کیا جا سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے اور وہ دور آ جائے کہ پھر علم ختم ہو جائے اور علم اٹھ جائے، اور جب علم اٹھ جائے گا تو پھر اب دنیا کے باقی رہنے کی حاجت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ محدثین نہیں ہیں، اگر یہ قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء نہیں ہیں اس حدیث سے مراد، تو مجھے نہیں معلوم پھر اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ تو اس سے مراد علماء حق ہیں جو حق لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس دنیا میں اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کے دین پر عمل کیسے کیا جائے، اللہ کو کیسے پہچانا جائے، یہ بات کیسے پہچانی جائے کہ اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، تو اس کا پتہ لگتا ہے علم کے ساتھ۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ چیدہ بعض فضائل ہی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اہمیت بیان کرنے کے لیے میں نے چند فضائل بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے والا اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنے والا اور اس علم کو آگے پہنچانے والا اللہ تعالی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔